بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا ابن مریم وأمه آیة وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین۔ سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے کئی خطبوں سے۔ آج اس سلسلے میں آخری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آخری چند آیات، اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پچھلے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح سیدہ مریم الگ ہوئیں اور کس طرح سیدنا جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے حضرت مریم کے اندر پھونکا اور حمل ٹھہر گیا، اور کس طرح پھر سیدہ مریم حمل کے ساتھ الگ ہوئیں اور پھر وہ مبارک وقت آیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے غیب سے مدد کی، اور اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کر دیا۔ وہ کھجوروں کا موسم تھا ہی نہیں، اور کھجوریں تر و تازہ وہ درخت پہ، اور وہاں سے حضرت مریم علیہ السلام نے تنے کو ہلایا تو وہ کھجوریں نیچے گریں، یا وہ موسم تھا کھجوروں کا۔ لیکن حضرت مریم جس پوزیشن میں تھیں، اس پوزیشن میں اتنی تکلیف میں درخت کے تنے کے ہلانے سے تر و تازہ کھجوریں نیچے گریں، یہ ایک بہت بڑا اللہ کا معجزہ تھا۔ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کیا، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا۔ پکارا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے۔ پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات ہو چکی، پکارنے والا کون تھا؟ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے پکارا تھا اللہ کے حکم سے کہ اللہ نے آپ کے نیچے، پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ جس طرح سیدہ ہاجر اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ کی بیابان وادی میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ہاجر پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ کیا جواب دیں؟ دنیا کا کون سا تسلی کا بول ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں دے سکیں؟ وہ تو اللہ کے حکم پر عمل کر کے اور اللہ پہ توکل کر کے اللہ کے سہارے انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ سیدہ ہاجر کو سمجھ آ رہی تھی بات، وہ پوچھنا چاہ رہی تھیں اپنے شوہر سے، اللہ کے خلیل سے، کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے، چھوڑ کے واپس رخ کر لیا۔ تو آخرکار پوچھتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے کہنے پر تو فرماتے ہیں ہاں، بس اشارہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب تک سیدنا اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے رہے، جب کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، تو دودھ کہاں سے آئے؟ ایک وقت آیا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ تو کس طرح سیدہ ہاجر وہ صفا پہ، پہاڑ اور مروہ پہ کبھی یہاں چڑھ رہی ہیں، کبھی یہاں چڑھ رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں، اور دیکھ رہی ہیں کہ کوئی قافلہ نظر آئے، کوئی چشمہ نظر آئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے چشمہ جاری کیا، زمزم کا چشمہ آج تک جاری ہے اللہ کے حکم سے، جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام پاؤں مار رہے تھے۔ تو یہاں اللہ نے چشمہ جاری کیا، اللہ نے آپ کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ حضرت مریم جس پوزیشن میں تھیں، اور اللہ نے کھانے کا انتظام کیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ نے فرمایا اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا، اور سریہ سے مراد سردار ہے، کہ اللہ نے سردار جیسا بیٹا آپ کو عطا کیا ہے، جو سردار ہوگا، امام ہوگا، ہادی ہوگا، رہبر رہنما ہوگا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے معجزاتی طریقے سے۔ اللہ نے ان کی پیدائش کو بھی، ان کی زندگی کو بھی ایک بہت بڑی نشانی بنایا۔ حضرت مریم کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی پوچھے آپ سے تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ میرا روزہ ہے، اشارہ کر دینا بچے کی طرف۔ تو سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے آ گئیں قوم کے پاس۔ تو قوم والے پوچھتے ہیں
قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم آپ نے تو بہت برا کام کیا ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کا باپ نیک شخص تھا عمران، آپ عمران کی بیٹی ہیں، عمران کی نسل میں سے ہیں۔ آل عمران تو وہ ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے آل عمران کو اور اس کے خاندان کو، تو آپ کا خاندان اور آپ کا باپ اور آپ کی ماں کوئی زانیہ نہیں تھی، کوئی آپ کی ماں کوئی بدکار نہیں تھی۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا باپ برا شخص نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی ماں کوئی زانیہ عورت نہیں تھی۔ جب وہ نیک تھے تو آپ نے یہ کام کیا کر دیا؟ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ وہی آزمائش، وہی فتنہ، وہی وقت آ گیا جس سے سیدہ مریم ڈر رہی تھی۔ انہوں نے یا اخت ہارون کہا، اے ہارون کی بہن۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارون کی بہن سے کیا مراد ہے؟ حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا تو کئی تفسیریں مفسرین نے کی ہیں، جو بہتر تفسیر محسوس ہوتی ہے بعض احادیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، تو لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ لوگ نبیوں کے نام پہ، ولیوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو حضرت مریم کے خاندان میں کسی ایک شخص کا نام ہارون تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر ایک شخص کا نام تھا، تو اس شخص وہ حضرت مریم کے خاندان میں سے تھا، اور وہ ایک نیک شخص تھا وہ بھی۔ تو اس شخص کا حوالہ دے کر کہا کہ اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون۔ بعض کہتے ہیں یا اخت ہارون سے مراد ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، تو ان کے قبیلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرحال مختلف تفسیریں ہیں۔ تو انہوں نے تانا دیا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا، اللہ کا حکم تھا آپ نے اشارہ کر دینا۔ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ جو بچہ ہے گود میں، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ کتنی عجیب بات کر رہی ہیں آپ۔ قال انی عبد اللہ، تو یہ ابھی حالات جاری تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے گود میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ عام طور پر بچے انسانوں میں، جب بچے کچھ 7-8 مہینے، سال، 1.5 سال کی عمر ہوتی ہے پھر وہ بولنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ ابھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ابھی 1 دن ہوا ہے کم و بیش، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اور وہ بشارت جو سیدہ مریم کو فرشتوں نے دی تھی، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں 3 پارے میں موجود ہے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں بڑا وجیح ہوگا اور بڑا مقرب ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، لوگوں سے گود میں بھی بات کرے گا اور لوگوں سے ادھیڑ عمری میں بھی بات کرے گا۔ تو یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت مریم کو فرشتوں نے بتا دیا تھا، بشارت دے دی تھی، اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور ایسا بیٹا دے گا جو اللہ کی نشانی ہوگا، اپنی مثال آپ ہوگا، اور وہ گود میں بات کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بات کی۔ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں بات کرنا بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس طرح ان کے گود میں کلام کرنے پر ہمارا ایمان ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر اور ایک ایک قصے پر، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمری میں بھی بات کریں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں بات کرنا بہت بڑا معجزہ ہے، ادھیڑ عمری میں بات کرنا بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ ادھیڑ عمری میں بات کرنا تو کوئی عجیب بات نہیں ہوتی، کوئی خلاف قدرت، خلاف فطرت بات نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگ ادھیڑ عمری میں بات کرتے ہیں 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، تو ادھیڑ عمری میں بات کرنا، اس کی بشارت دی فرشتوں نے حضرت مریم کو کہ یہ ادھیڑ عمری میں بھی بات کرے گا،
اس میں کیا خاص بات تھی جو بشارت دی گئی کہ گود میں بھی بات کرے گا ادھیڑ عمری میں بھی؟ تو اس میں بشارت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمری میں جو بات کریں گے وہ بھی معجزاتی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں آسمان میں اٹھا لیں گے، اللہ نے اٹھا لیا ہوا ہے آسمان میں، اور جب ان کو آسمان میں اٹھایا ہے اللہ نے تو وہ جوانی میں اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھایا ہے، 33 سال کی عمر میں وہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں جسم اور روح سمیت۔ قرآن میں ذکر ہے وما قتلوہ یقینا، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ بہت غالب بہت حکمت والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں میں ہیں، ابھی انہوں نے ایک دفعہ کلام کیا ہے، یعنی وہ ایک معجزاتی کلام کیا ہے گود میں، وہ جو دوسرا معجزہ ہے کہ وہ ادھیڑ عمری میں کلام کریں گے وہ ابھی ہونا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے قرب قیامت، اور وہ اتریں گے فرشتوں کے پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت المقدس میں، شام کے علاقے میں، فلسطین میں وہ اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور وہ دنیا میں رہیں گے، کتنا عرصہ دنیا میں رہیں گے، وہ ڈیڑھ عمر ہوں گے اور کلام کریں گے لوگوں سے۔ جس طرح یہ گود والی بات پوری ہوئی، ہمارا ایمان ہے وہ بات بھی پوری ہوگی، جو اللہ نے فرمایا ہے وہ پورا ہوگا۔ اور آپ ذرا دیکھیے اللہ کی قدرت کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، اتنی بڑی نشانی دی، اتنے معجزات دیے، بڑا بلند مقام ہے حضرت عیسیٰ کا بنی اسرائیل میں بھی اور اسلام میں بھی۔ ہم قرآن کریم سے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کے فضائل اور بیان کر رہے ہیں کہ وہ کتنی بڑی نشانی تھے اللہ کے، تو بنی اسرائیل میں بھی ان کا بڑا مقام ہے، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور اسلام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے۔ لیکن شیطان کا ایک طریقہ کار ہے، شیطان نے ہمیشہ لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے جو کسی کو مقام دیا، شیطان یا تو کہتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ مقام نہ مانو، اس کا انکار کرواتا ہے لوگوں سے وسوسے ڈال کر، شبہات ڈال کر، اور جب اسے پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے اس وسوسے میں نہیں آئیں گے، وہ انکار نہیں کریں گے حضرت عیسیٰ کے مقام سے، حضرت عیسیٰ کے فضائل سے، تو پھر وہ ایک اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، ایک اور طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ وسوسہ کیا ہے کہ اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، تو ان کی ذات میں غلو کرو، ان کو، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کو بندگی سے، رسالت سے اٹھا کر ان کو خدا بنا دو، ان کو رب بنا دو، ان کو معبود بنا دو، خدا بنا دو یا خدا کا بیٹا بنا دو۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں حضرت عیسیٰ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جس طرح مسلمانوں کے اندر یہودیوں نے بڑے فتنے پیدا کیے، بڑی سازشی قوم ہے شروع سے، اسی طرح عیسائیوں کے اندر یہودیوں نے بڑے فتنے پیدا کیے، بڑی سازشیں کی۔ وہ سینٹ پال جو تھا تو اس نے عیسائیت کے اندر یہ فتنہ پیدا کر دیا کہ جی حضرت عیسیٰ تو ان کا اتنا مقام ہے اور اتنے فضائل ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ یہ کر دیتے تھے، وہ کر دیتے تھے، تو وہ تو اللہ ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو الہ بنا دیے، ان کو 3 معبودوں میں سے ایک معبود قرار دے دیا۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ قرآن کریم جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کا مقام بیان کرتا ہے، وہ بڑے وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، ان کا مقام بطور بشر، بطور رسول، بطور اللہ کے بندے کے ہے، وہ کوئی اللہ کے بیٹے یا اللہ نہیں ہے۔ قرآن اس کی بڑی شدت سے رد کرتا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ یہ کفر ہے، صریح کفر ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا کلمہ منہ سے نکالا وہ کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں جتنا بھی میرا مقام بلند ہو جائے، جتنے بھی میرے فضائل ہو جائیں، اللہ روح القدس سے میری مدد کریں، اللہ مجھے بڑے بڑے معجزات دیں، تو میں بندگیت سے اوپر نہیں جا سکتا۔ ایک رب ہوتا ہے اور ایک اس رب کا بندہ ہوتا ہے، میرا مقام، میری فضیلت بندگی کے اندر ہے، اللہ کی عاجزی اور اللہ کی عبادت میں ہے۔ قال انی عبد اللہ،
پہلا کلمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دیں گے، اللہ مجھے نبی بنائیں گے۔ ماضی کے صیغے ہیں لیکن مراد اس سے مستقبل لیں گے۔ پچھلے خطبے میں تفصیل سے میں اس موضوع پر بات کر چکا ہوں۔ یہ سارے صیغے ماضی کے ہیں لیکن مراد مستقبل ہوگا۔ ماضی کے صیغے لا کر مستقبل مراد لینا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ یقینی ہو جائے، اس میں شک نہ ہو کسی کو، کیونکہ جو ماضی کی بات ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ مجھے نبی بنائیں گے، اللہ مجھے رسول بنائیں گے، مجھے ایک جلیل القدر پیغمبر اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول اللہ مجھے بنائیں گے، اللہ مجھے کتاب دیں گے، انجیل۔ تو صیغے ماضی کے ہیں اور مراد مستقبل ہے۔ اللہ مجھے کتاب دیں گے یعنی انجیل، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور افضل ترین رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نبی ہیں، اللہ کے بہت سارے رسول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں میں سے رسول نبیوں سے افضل ہوتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کے اندر بھی تفاضل رکھا ہے، فضیلت رکھی ہے، اللہ نے رسولوں کے اندر بھی تفاضل رکھا ہے، ایک دوسرے سے افضل رسول ہیں۔ دنیا کی ہر چیز میں اللہ نے درجات رکھے ہیں۔ برے لوگ ہیں، برے لوگوں میں بھی درجات ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کے بھی درجات ہیں۔ کوئی اصحاب الیمین ہے، کوئی السابقون السابقون ہے، کوئی نیک لوگ ہیں، کوئی زیادہ نیک ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، کوئی اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، کوئی صحابہ ہوتے ہیں، پھر کوئی نبی ہوتے ہیں، کوئی رسول ہوتے ہیں۔ اللہ نے درجات رکھے ہیں، اور نبیوں میں بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں میں بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ کی طرف سے تو اللہ نے نبیوں کو ایک دوسرے سے افضل رکھا ہے۔ بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں، بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہیں۔ ویسے ہم امتی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم رسولوں کی اور نبیوں کی اس فضیلت کو آپس میں عوامی انداز سے ڈسکس کریں۔ اگر رسولوں کی اور نبیوں کی اس فضیلت کو عوامی انداز سے ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہمارے منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ وہ ان کی زد بہت دور جا کے پڑتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے ایسا کلمہ نکل جائے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو ہم انسانوں کو اس بحث میں عوامی انداز سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہمیں جو کیا سکھایا گیا، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہ کریں۔ یہ ہم انسانوں کو یہ ادب سکھایا گیا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، فضیلت کی کیا صورتیں تھیں؟ بعض ایسے رسول ہیں جن کو اللہ نے کلام کا شرف بخشا۔ کون؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ، ایک فضیلت کی صورت ہے، ایک افضل ترین رسول ہے، اولو العزم رسولوں میں سے۔ اللہ نے اتنا مقام دیا، اللہ نے جب شرف کلام بخشا، دیکھا اللہ بہت مہربان ہے، کہتے ہیں اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ آخرت میں ہوگا، لیکن اللہ نے کلام کا شرف بخشا۔ یہ ایک فضیلت کی صورت ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض دوسرے رسول بھی ہیں اللہ نے ان کے درجات بلند کر کے انہیں فضیلت بخشی ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اسی فضیلت کے ضمن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بڑی فضیلت دی۔ کیسے؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بہت بڑے بڑے معجزات دیے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ لیجئے، اگرچہ تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی ہے، کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل ہوں یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فضائل ہوں، اللہ نے کلام کا شرف بخشا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علی الاطلاق تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے افضل ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، ان میں ان نبیوں کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ یہ ہمیں عقیدے کا مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دی گئی فضیلت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اگر اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف بخشا تو یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اللہ نے انہیں مقام دیا ہے۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات دیے،
اور ان معجزات کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رسولوں کے اندر ایک خاص مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں رسولوں کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اسی فضیلت میں جہاں اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ ہونے کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیوں کا، بڑے بڑے معجزوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ وجہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کی، اگرچہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر یہ احسان عظیم فرمایا اور اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام دیا۔ اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے، مٹی کا پتلا بناتے، پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پھڑ پھڑاتا پرندہ اڑنا شروع کر دیتا اللہ کے حکم سے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ تو مٹی کا پتلا بناتا میرے اجازت سے، میرے حکم سے، پھر تو اس میں پھونک مارتا، وہ پرندہ بن جاتا میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ تو مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا تھا، تو کوڑی کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا ہاتھ پھیر کر میرے حکم سے، میری اجازت سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ ایسا معجزہ، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور ان معجزات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام ہے۔ ہاں، ان میں حضرت عیسیٰ کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فضیلت بخشی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بلند مقام ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عام رسول نہیں ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ 5 رسول اولو العزم رسول ہیں، جن میں سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ یہ 5 رسول سب رسولوں سے افضل ہیں۔ سب سے بلند مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پھر سیدنا نوح علیہ السلام کا، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان 5 رسولوں میں جو فضیلت بعض علماء نے ترتیب بیان کی ہے دلائل کی روشنی میں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور عام رسول نہیں، اولو العزم رسول۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ۔ مجھے اللہ نے بابرکت بنایا، میں جہاں بھی ہوں۔ دیکھیے آپ اللہ رب العالمین کی قدردانی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنے قدردان ہیں۔ دیکھیے یہ پوری کائنات، کتنی بڑی کائنات کیوں نہ ہو، یہ اتنی وسیع اور اتنی بڑی کائنات اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سارے آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے، اور ساری کی ساری زمینیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اور اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہاں ہیں آج سرکش لوگ، کہاں ہیں آج دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے والے، سرکشی کا دعویٰ کرنے والے۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کی مخلوق اتنی بڑی بڑی ہیں کہ اللہ کی کرسی کے سامنے، قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے تمام آسمان و زمینوں کو اپنے اندر وسعت میں لے لیا ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے اللہ کی کرسی کے سامنے تمام آسمان و زمین کی کیا حیثیت ہے۔ ایک بہت بڑے صحرا کے اندر چھوٹا سا چھلا ہو جو ہم انگلی میں پہنتے ہیں، ایک بہت بڑے صحرا کے اندر یہ کرسی اتنی بڑی ہے۔ جس آیت کریمہ میں اس کرسی کا ذکر ہے، اس آیت کریمہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے آیت الکرسی، اور یہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کا عرش اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کا بھی رب ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، عرش کریم کا رب ہے، اور اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی یہ حیثیت ہے جو کرسی کے سامنے آسمانوں کی حیثیت ہے، کائنات کی حیثیت ہے۔ اللہ اتنے بڑے ہیں، آپ تصور کیجئے اللہ کتنے بڑے ہیں۔ تو ان آسمانوں میں ایک زمین ہے، ایک سیارہ چھوٹا سا، باقی سیاروں کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا سیارہ ہے زمین،
اور زمین کے اندر انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ جسامت کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے دیکھیں، اس زمین کے اندر انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان انسانوں میں سے یعنی انسان اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں تصور کیجئے۔ اتنا چھوٹا انسان اللہ کی مخلوقات میں سے جسامت کے اعتبار سے اتنا چھوٹا، اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو نوازنے پر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں، پھر ذرا یہ دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس انسان کو نوازتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ شان بلند کرتے ہیں، پھر اللہ مقام بلند کرتے ہیں، پھر اللہ تذکرہ جاری کر دیتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم اپنے پاس سے تو نہیں کر رہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ یہ شان کس نے بیان کی؟ اللہ رب العالمین نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ، اور اللہ فرماتے ہیں بار بار وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کرو۔ اللہ یاد دلاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو یاد رکھو۔ یہ ٹھیک ہے میرے سامنے یہ اللہ کے عاجز بندے تھے، جسامت کے اعتبار سے بہت چھوٹے، لیکن اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا، اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جو بندہ، ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ہمیں ایمان رکھنا ہوگا، لیکن ہمیں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ کسی نبی پر ایمان نہ رکھے تو ہمارا ایمان ناقص ہو جاتا ہے اور ہم صحیح مسلمان نہیں رہتے۔ لیکن یاد رکھیے ہم مسلمانوں کے لیے دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر تو ایمان رکھنا ہی رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہمیں ایمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر رکھنا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ سمجھیے کہ یہ دو ایسے نبی ہیں، رسول ہیں کہ جن کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، قریبی رسول ہیں، بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایسا ہی حدیث مبارکہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس بات کی گواہی دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی بھی دے کہ عیسیٰ بن مریم بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم میں ڈالا تھا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں حضرت عیسیٰ، والجنت حق والنار حق، وہ جنت کے حق ہونے کی گواہی دے، آگ کے حق ہونے کی گواہی دے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جو بھی اس کا عمل ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی، محمد الرسول اللہ کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، اور اللہ کا کلمہ جو اللہ نے حضرت مریم میں ڈالا، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں جو اس کی گواہی دے اور جنت اور جہنم کے حق ہونے کی گواہی دے تو وہ جنتی ہے۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جو بھی وہ عمل کرے اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ یہ مقام ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اللہ نے بہت مقام دیا، بہت برکت دی ہے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ مجھے وصیت کریں گے نماز کی اور زکوٰۃ کی میں جب تک زندہ رہوں۔ نماز اور زکوٰۃ مرتے دم تک دین کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں آتا، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ، نیک بندہ، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی ایسے مقام مرتبے تک پہنچ جائے پھر عبادات ساکت ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مرتے دم تک نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنی ہے، دین کے احکامات پر عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ ریٹائرمنٹ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر ہے، دین کے اندر کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کریں۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی، مجھے زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہی تھیں صرف،
تو اللہ نے مجھے ان کا بڑا فرما بردار بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے جبر کرنے والا بدبخت نہیں بنایا. پتہ لگا جو والدہ کی فرما برداری نہیں کرتا تو وہ جبار بھی ہے، بہت بڑا جابر ہے اور بہت بڑا بدبخت ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. مجھ پر سلامتی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں اعلان کر رہے ہیں، حق کا حق بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھ پہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی، وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن میں مروں گا اس دن بھی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد، یعنی قیامت کے دن. کہتے ہیں کہ 3 دن ایسے ہیں جن میں بڑا خوف ہوتا ہے. ایک وہ دن جس دن انسان پیدا ہوتا ہے، اس دن انسان کو بڑا خوف ہوتا ہے. اور دوسرا وہ دن جس دن انسان مرتا ہے تو انسان کو بڑا خوف ہوتا ہے، میں ایک جہان سے دوسرے جہان میں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا قبر کے اندر. اور تیسرا وہ دن جس دن اللہ نے قبر سے اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، تو اس دن بڑا خوف ہوگا. تو 3 اوقات بڑے خوف کے ہیں. ان تینوں اوقات میں اللہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر سلامتی بھیجتے ہیں. والسلام علیہ مجھ پر سلامتی ہو. 3 اوقات میں بطور خاص، ہر وقت ہی نبیوں پر سلامتی ہے. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام نبیوں پر سلامتی ہو، رسولوں پر سلامتی ہو، نبیوں پر ہر وقت سلامتی ہے اللہ کی طرف سے. ان 3 اوقات میں بطور خاص سلامتی ہے، جس دن وہ پیدا ہوتے ہیں اور جس دن وہ فوت ہوتے ہیں اور جس دن وہ دوبارہ اٹھیں گے. لیکن اس سے یہ استدلال کرنا، جیسے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں چونکہ جس دن نبی پیدا ہوتے ہیں اس دن ان پر سلامتی ہوتی ہے لہٰذا ہمیں وہ پیدائش کا دن منانا چاہیے. بعض لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں 12 ربیع الاول عید کے طور پہ مناتے ہیں، وہ یہ دلیل بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے پیدا ہونے کے دن نبیوں پر سلام بھیجا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے پیدا ہونے کے دن نبیوں پر سلام بھیجا ہے، عید منانے کا حکم نہیں دیا. نہ کسی نبی نے یہ بات سمجھی، نہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آیت ہے. نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے پیدائش کے دن اپنی پوری زندگی کوئی عید منائی، کوئی تقریب منائی. نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی اپنے پیدا ہونے کے دن کوئی عید منائی، کوئی خوشی منائی. اور نہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے، جس انداز سے ہمارے ہاں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے سال کے بعد، کرسمس کے انداز میں وہ جو عیسائی مناتے ہیں، اس انداز سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی کوئی عید منائی کبھی نہیں منائی. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدا ہونے کے دن روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن. تو ہمیں ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا چاہتے ہیں. یہ خوشی منانے کا صحیح طریقہ ہے. لیکن اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرنا کہ ہمیں اس دن عید کے طور پہ خوشی منانے چاہیے سال کے بعد، تو یہ استدلال بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہو تو پھر جس دن نبی پیدا ہو اس دن بھی منانی چاہیے، جس دن نبی فوت ہو اس دن بھی منانی چاہیے، اور قیامت کے دن اور اس دن بھی منانی چاہیے. بہرحال یہ استدلال بالکل صحیح نہیں ہے. ذالک عیسی ابن مریم. اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ سارا قصہ جو ہے اس کا اختتام گویا کہ ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، یہ ہے ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو یہاں بیان ہوا ہے سورہ مریم میں اور قرآن کریم میں. یہ ہیں حضرت عیسیٰ کا مقام اور مرتبہ، ان کے فضائل، بہت فضائل ہیں، بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے. یہ ہے ان کا مرتبہ. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حق بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے. کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اس مقام و مرتبے کے مطابق مانا، وہ مسلمان ہیں، وہ حضرت عیسیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والے، حضرت عیسیٰ کے پیروکار، ان کے حواری، وہ اس مقام و مرتبہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے. ہم مسلمان اس مرتبے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے گود میں بات کی، وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ بات کریں گے قرب قیامت. لیکن ہم ان کے بارے میں غلو نہیں کرتے، نہ ان کو ان کے مقام سے نیچا کرتے ہیں، نہ ان کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں. یہودیوں نے ان کو ان کے مقام سے بہت نیچے کر دیا، عام انسان جیسا بھی نہیں رہنے دیا، ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا، قتل کرنے کی سازش کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا.
یہود باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا. ان کا دعویٰ ہے لیکن غلط دعویٰ ہے. اپنے تئیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ وہ کر نہیں سکے. اور عیسائی جو ہیں آج کے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو ہمیں ان افراط و تفرید کے درمیان ہمیں درمیانی راہ پر چلنا ہے، اس سچ بات پر چلنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچ بات قرآن کریم میں موجود ہے. یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لائق نہیں اللہ کوئی اولاد پکڑے، اللہ پاک ہے ہر قسم کی اولاد سے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. کوئی بندہ یہ استدلال کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اللہ ہیں یا اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ وہ خاص طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں ہے ذاتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ کن کہہ دیتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش، اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا یا اللہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کمال ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال کیا ہوا؟ اور اگر اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنا ٹھیک ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم تو بغیر مرد عورت دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا تھا اور اللہ نے کہا تھا کن ہو جا تو وہ ہو گئے تھے. یہی معاملہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ رب العالمین کا کمال ہے، اللہ کی قدرت ہے اور اللہ نے فضیلت بخشی ہے حضرت عیسیٰ کو. لیکن جو فضیلت اللہ نے دی ہے وہیں تک رکھیں. قول الحق، حق قول تک رہیں، اس سے اوپر نہ لے کے جائیں نہ اس سے نیچے لے کے جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، بے شک اللہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، اللہ کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا رستہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.